بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ نظام جو پاکستان میں چل رہا ہے، جسے مغربی پارلیمانی جمہوریت یا ویسٹرن پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں، ہمارے یہاں جب میں پڑھتا ہوں، اخباروں میں سنتا ہوں، لوگوں کو ٹی وی دیکھتے ہیں ہم، اور اس طرح کا دوسرے جو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مغربی پارلیمنٹ جمہوریت یا موجودہ جمہوریت ہے، یہ عوام کے لیے بہت ضروری ہے، اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اگر یہ جمہوریت نہ رہی تو ملک ٹوٹ جائے گا، صوبے ٹوٹ جائیں گے، فلاں فلاں فلاں۔ تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کاش آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے نظام چلتے رہے ہیں، آمریت چلتی رہی ہے، اور یہ جمہوریت چلتی رہی ہے، اور جمہوریت جو لمیٹڈ ڈیموکریسیز ہے وہ بھی چلتی رہی ہیں، ابھی بھی ہیں دنیا میں۔ ایک پارٹی کا نظام بھی دنیا میں جو کامیابی سے چل رہا ہے، اور وہ ملک بہت اعلیٰ ترقی کر رہا ہے، جیسے چین ہے۔ چین میں اس طرح کی کوئی نہیں ہے، لیکن برطانیہ میں یہ پارٹی سسٹم ہے، امریکہ میں پارٹی سسٹم ہے، عموماً 2 پارٹی سسٹم ہی ہوتا ہے، یا دوسرے آپ ملک ہے، ایران ہے۔ دنیا میں بہت سے ملکوں میں بہت سے نظام چل رہے ہیں، لیکن نظام کا مقصد کوئی بنفسِ ہی یا پر سے ایسا نہیں ہے کہ وہ نظام آنا چاہیے۔ مقصد تو ہوتا ہے کہ لوگوں کی فلاح، جس نظام سے لوگوں کی فلاح ہو وہ کامیاب ہے، اور جو نظام لوگوں کے لیے ڈلیور نہ کر سکے وہ ناکام ہے، چاہے وہ مغربی پارلیمانی جمہوریت ہو یا صدارتی نظام ہو یا آمریت ہو، کچھ بھی ہو، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں آپ کہ ہمارے اسلام مذہب جو ہم مسلمان ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے مذہب نے کسی قسم کا نظام سجیسٹ نہیں کیا کہ خلافت ہوگی، آمریت ہوگی، یا فلاں نظام ہوگا یا فلاں نظام ہوگا، بالکل نہیں کیا۔ یہ کہا ہے کہ اس میں صرف قرآن مجید نے، حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے طریقے سے دیکھ لیں جیسے بھی ہے، ان کا تو عمل دیکھ لیں، جو ان کا عمل تھا وہ دیکھ لیں آپ۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی باہمی مشاورت سے فیصلے ہوں۔ اب یہ مشاورت کس طرح ہوگی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو ایک قبائلی معاشرہ تھا، وہ تھوڑے سے لوگ تھے، وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ لوگ اہل رائے لوگوں سے مشاورت کر لی جاتی تھی، ٹھیک تھا۔ اس کے بعد جو سلطنت میں توسیع ہوتی گئی تو کوئی بھی طریقہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ مل کے 1000 10,000 1,00,000 جتنے لوگ ہیں وہ مل کے اپنے ایک نمائندہ جو پڑھا لکھا ہو، جو کہ رائے ظاہر کرتا ہو، اس کو نامزد کر سکتے ہیں۔ وہ نمائندہ جو ہے نامزد ہونے کے بعد وہ آگے رائے جو ہے مسلمانوں کے حاکم کو اپنی دے سکتا ہے کہ ہمارے حلقے کے، ہمارے علاقے کے، ہمارے شہر کے لوگ یہ چاہتے ہیں۔ یا مغربی پارلیمنٹ جمہوریت کی کوئی شکل جو ہے وہ لے لیں، صدارتی نظام کی شکل لے لیں، آمریت لے لیں، خلافت لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی بھی نظام میں ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کی رائے شامل ہو۔ یہ لوگوں کی رائے کس طرح شامل ہو یہ آپ دیکھ لیں۔ کسی نظام کو ہم اپنے مطابق اڈیپٹ کر لیں۔ آج اگر مغربی پارلیمنٹ جمہوریت ہے تو اس کو اڈیپٹ کر لیں، لیکن اپنے مطابق۔ اب یہ تو نہیں نا کہ دیکھیے یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد ہے 65 کے پی کے 145 ہے، سندھ اسمبلی کے 168 ہے، پنجاب اسمبلی کے 371 ہے، قومی اسمبلی کے 342 ہیں، اور سینٹ کے 104 ممبر ہیں۔ یہ ہمارے ممبر سمان ہیں جو موجودہ اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے۔ تو ان کی جو تنخواہیں ہیں، خالی تنخواہیں، وہ 35 ارب 54 کروڑ اور 70 لاکھ روپے ہے۔ یہ میں سرکاری اعداد و شمار آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی تقریباً 35.5 ارب روپے ان کی تنخواہیں ہیں صرف۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو اخراجات ہے، سفر کے اخراجات، الاؤنسز، اور ان کو جو میڈیکل ملتے ہیں، ان کو جو بجلی کا، گیس کے اور ٹیلی فون کے بل ملتے ہیں، ہوائی جہاز کی ٹکٹیں ملتی ہیں، یہ میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا ابھی تک۔ تو یہ ہمیں دے کر رہے ہیں پچھلی گورنمنٹوں سے، پچھلی گورنمنٹوں میں سیاست کی بات نہیں کرتا، میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمیں کیا دیتے ہیں آپ دیکھ لیں
یہ ایکٹس پاس نہیں ہوتے، یہاں قانون پاس نہیں ہوتے، آرڈیننسز آتے ہیں. گورنر کی طرف سے آرڈیننس آتا ہے، صدر کی طرف سے آتا ہے. فیڈرل میں، وفاق میں صدر کی طرف سے آرڈیننس آ جائے گا اور صوبے میں گورنر صاحبان کی طرف سے آ جائے گا. یہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں یہ اسمبلی میں یعنی بحث نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، پتہ نہیں کس طرف سے آرڈیننس آیا اور وہ لاگو ہو گیا. اس کے تحت کام چلتا رہتا. جب ضرورت اس کے نہیں رہتی یا آگے بل پاس نہیں ہوتے، ایکٹ پاس نہیں ہوتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہے اس کا حل ہمیں جو ملتا ہے. اچھا، یہ جو نمائندے ہیں، آپ ان میں سے کسی کو دیکھ لیں، کسی بھی حکومت میں دیکھ لیں، پچھلی سے موجودہ، اس سے پچھلی کو، ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اسمبلی کی کارروائی میں آج کیا پیش ہوا ہے. یہ صرف اپنے اخراجات الاؤنسز لینے کے لیے صاحبان آتے ہیں. ان کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا، ان کی کوئی تعلیم اس طرح کی نہیں ہوتی یہ اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لے سکے. اور اس سے بھی جو بری بات ہوتی ہے وہ ان کے لیے ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں. سب لوگ ترقیاتی منصوبوں میں اپنا حصہ لینے کے لیے یا وہ لینے کے لیے، جو نیک آدمی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ترقیاتی منصوبے لینے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی جمہوریت ہے، مغربی پارلیمنٹ جمہوریت، اس میں کسی بھی ملک میں کسی بھی ممبر پارلیمنٹ کے پاس یہ ترقیاتی منصوبے نہیں ہوتے. یہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹس کے پاس ہوتے ہیں. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ یہ سب کراتے ہیں. ممبر پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں ان کا کام قانون سازی ہوتا ہے، نہ کہ اپنے حلقوں میں نالیاں بنوانیاں، سڑکیں بنوانی، چھوٹے موٹے اس طرح ترقیاتی منصوبے بنانے. یہ ان کا کام نہیں ہوتا، ان کا کام ہوتا ہے قانون سازی. تو اب اس میں دیکھ لیں کہ یہ لوگ آپ سے کہیں کہ ووٹ لیتے ہیں کہ جی جمہوریت بڑی ضروری ہے، اگر جمہوریت نہ ہوگی یہ والی مغربی پارلیمنٹ جمہوریت تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. یہ آپ عوام کے لیے، عوام کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، عوام کو کون پوچھتا ہے. ایک دفعہ جب آدمی ووٹ لے کے چلا جاتا ہے دوبارہ وہ شکل نہیں دکھاتا جب تک اگلا الیکشن نہیں آتا. ہندوستان میں بھی یہی ہے، سارے ملکوں میں یہی ہے. میں آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں. سیاسیات کا یعنی پولیٹیکل سائنس کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ جو موجودہ مغربی پارلیمنٹ جمہوریت ہے جو اس وقت پاکستان میں نافذ ہے، اس کی جو موجودہ شکل ہے وہ 18ویں صدی کے شروع سے ظاہر ہونی شروع ہوئی. اس وقت کے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ یا سیاسیات کے جو بانی تھے یا فاؤنڈر آپ اسے کہہ لیں، وہ روسو تھے، جان لاک تھے، ایڈم سمتھ تھے، فلاں فلاں تھے، بڑے لوگ تھے. اس میں ہر جگہ پہ ہر جگہ ہوتے تھے. برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں جہاں سے یہ جمہوریت، جس کی پارلیمنٹ کو جمہوریت کی ماں کہتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ ساری مغربی پارلیمنٹ جمہوریت کا موجودہ خد و حال جو وضع کیے، تو انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ان ملکوں کے لیے نہیں ہیں جہاں تعلیم 100% نہیں ہے، جہاں غربت ہے، جہاں لوگ روٹی کے لیے محتاج ہیں، جہاں امن و امان کی صورتحال دیگرگوں ہے، جہاں مذہبی منافرت ہے، فلاں فلاں فلاں. ان لوگوں کے لیے یہ نظام نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ نظام میں آ ہی نہیں سکتے. وہ بک جاتے ہیں بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو دھرے بندی کا، آزاد برادری کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا غریبوں کو، وہ تو اپنے دال روٹی کے چکر میں ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے پھر آگے ایک اور بات بڑی آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہ لکھا کہ اس وقت کے جب مسلم ملک تھے، جو ریاست اس وقت بھی تھی، انہوں نے کہا کہ جو مسلمان ہیں یہ خاص طور پر بینیولنٹ ڈکٹیٹر لگائیں اپنے یہاں. بینیولنٹ ڈکٹیٹر کا مطلب آپ دیکھ لیں ایک فائدہ مند آمر کا سمجھنے یا کچھ اس کا ترجمہ کر لیں. میں عام لوگوں کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسا ڈکٹیٹر لگا لے جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے، تو یہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. اب بتائیے عام آدمی کو جمہوریت سے کیا مل رہا ہے؟ عام آدمی کو تو بیچارے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. قانون سازی ہوتی ہے بڑے لوگوں کے لیے، کرتے بڑے لوگ ہیں. چینی اگر ہوتی ہے 55 میں وہ چلی جاتی ہے، 100 کے اوپر چلی جاتی ہے. عام آدمی بیچارے کو تو پوچھے گا کوئی نہیں، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے عام آدمی کو. تو عام آدمی کو میری یہ ویڈیو میں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسی باتیں ہیں، خالی خول باتیں ہیں. نظام وہ ہو، صدارتی ہو، مغربی پارلیمنٹ جمہوریت ہو یا کوئی اڈیپٹ کیا ہوا کسی طرح کے بھی نظام و خلافت ہو، جو مرضی آپ کہہ لیں، وہ جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو، جو عوام کے لیے ڈلیور کر سکے. اگر وہ عوام کے لیے ڈلیور نہیں کر سکا تو وہ نظام
جو ہے وہ خالی ہول بس نظام ہی ہے، کہانیاں ہیں، اس کے فائدہ مند کوئی اور ہے، عوام نہیں ہے۔ تو اب آپ جب بھی سیاسی لیڈروں کی باتیں سنیں کہ اگر یہ موجودہ نظام ختم ہو گیا تو ملک ٹوٹ جائے گا، اور موجودہ نظام نہ رہا تو عام آدمی کو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نظام کو کوئی فائدہ نہیں ہے جو عوام کو ڈلیور نہ کر سکے۔ نظام کوئی بھی ہو، لیکن کسی طریقے سے عوام کی اس میں شمولیت اس طرح کی جائے کہ ان کی رائے کو اہمیت دی جائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے نظریات میں، خیالات میں علم کی روح سے اضافہ کرنے کا باعث ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا، تو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی کمنٹ ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو لا سکیں۔ اور اب ایک اگلی نشست میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو خیر و عافیت سے رکھے۔